ایک سوال یہ ہے کہ کیا نابینا یا بہرا یا گونگا اسلامی بھائی اپنی مجبوری بتا کر، اپنی محتاجی کا بتا کر لوگوں سے ہمدردی حاصل کر سکتا ہے یا ان سے پیسے لے سکتا ہے؟ اب اس میں اگر یہ سچا ہے تو نابینا ہو یا بینا ہو، واقعی وہ حقدار ہے تو وہ تو سوال کر سکتا ہے. لیکن کوئی اس لیے کہ میں ہوں نابینا یا میں پاؤں سے معذور ہوں یا ہاتھوں سے معذور ہوں یا بولنے سے معذور ہوں یا سننے سے معذور ہوں، اس لیے کوئی سوال کرے صرف اس لیے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ معذور اس کو نہیں بولتے. یہاں جو معذور ہے نا، یہ ہاتھ پاؤں سے معذور، آنکھوں سے معذور، یہ مراد نہیں ہے. شرعاً معذور جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے اور پہننے کا نہیں ہے جس کے پاس، تو وہ سوال کر سکتا ہے. اب اس میں بھی اگر کھانے کا ہے اور پہننے کا نہیں تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے، پہننے کا ہے کھانے کے لیے نہیں ہے تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے. یہ ہے. باقی جو مطلب انہیں کچھ نہ کچھ جس کے پاس ہے اور وہ شریف فقیر کی اگر ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہو رہی، لیکن اتنا ہے کہ اس کو کھا پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے. تو جنرل پبلک اسی طرح ہوتی ہے، عام لوگ کہ اتنا مال نہیں ہوتا بہتوں کے پاس کہ جو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، لیکن یہ مسکین نہیں ہوتے. تو ایسوں کو بھی سوال کرنا جائز نہیں اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی جائز نہیں ہے. تو یوں نابینا شاید یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے کہیں نہ بھی نہ ملیں گے، جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے بچے پالتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈیف جو ہوتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کوئی نوکریاں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح جو ہاتھ پاؤں سے معذور یہ بھی دیکھے جاتے ہیں، کچھ نہ کوئی کسب کر رہے ہیں اور اپنا روزی روٹی کماتے ہیں، اور یہ اچھے لوگ ہیں. یہی کرنا چاہیے. اس وجہ سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نابینا ہوں اور مجھے دو. اس میں تو اتنی ذلت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانعت ہے، اور ساتھ میں دنیاوی اعتبار سے بھی جیسے کوئی نابینا اس طرح کرتا ہوگا نا، لوگ اس کو دیکھ کے کترائیں گے. اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی. بھلے نابینا ہو، یار ابھی مانگے گا مجھ سے. اب دینے کے لیے آدمی تیار کم ہوتا ہے. دے گا تو آ کر کے دے گا، لے گا تو وہاں کر کے لے گا. تو اب یہ کہ کوئی بھی نابینا ہو یا معذور ہو، واقعی ہو، تب بھی یعنی کہ حقدار بھی ہو تب بھی مانگے گا تو اس میں عزت بڑھتی نہیں ہے. وہ لوگ اس کو پسند کرتے نہیں ہیں. وہ دیں گے تو بھی بعض اوقات یہ نہیں، بس سب جان چھڑا دیں گے، یا ایسے کہ مطلب زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، بعض ہوتے بھی ہے لیکن زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے. تو اس لیے وہ مانگنا نہیں چاہیے. کہ جو حقدار نہیں ہے سوال کا، مانگنے کا، تو وہ مانگتا ہے. تو بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا. اس حدیث کے بعد جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے انہوں نے لکھا یعنی نہایت بے آبرو ہو کر، نہ گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، نہ ذلیل خوار ہو کر، بے آبرو ہو کر، بے عزت ہو کر وہ قیامت کے دن آئے گا. ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے. جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. ہاں اگر آدمی آگے پھر اور باتیں. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، یعنی کھانے پینے کی محتاجی نہیں ہے، پھر بھی سوال کرے، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں، اور سوال کا دروازہ کھولے، اللہ تعالیٰ اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا ایسی جگہ سے
جو اس کے دل میں بھی نہیں. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا. تو یوں مطلب یہ کہ حدیثوں میں منع فرمایا گیا. ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے. تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے، تو اس سے بچنا ہے، چاہے نابینا ہو کوئی بھی ہو. یہ یہاں بھی جیسے کہ کسی کو دوسرے شہر سے آنا ہے تو بعض ہو سکتا ہے اس طرح بھی کرتے ہوں گے کہ مجھے جانا ہے فیضان مدینہ اور فلاں سے ملاقات کرنی ہے، دیکھنا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مجھے کرایہ دے دو. یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام. یہاں تک کہ حج کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ مجھے حج کروا دو، خرچہ دے دو حج کا، عمرے پہ بھیج دو، مدینے کی حاضری کے لیے بڑا تڑپ رہا ہوں، مجھے ویزا ٹکٹ کا انتظام کر دو، یا خالی ٹکٹ دے دو، ویزے کے لیے کسی اور کو پھنسا لیا. تو یہ سب جائز نہیں ہے، گناہ کے کام ہے. مدینے کے لیے سوال کیا تو کوئی جائز تھوڑی ہو جائے گا. مدینے والے کی شریعت پر عمل کرنا مین تو یہ ہے نا. جب وہ بلائیں گے تو خود ہی انتظام ہو جائے گا. ہاں بغیر مانگے کسی نے دے دیا، آپ نے مانگا نہیں، نہ ایسی شکل و صورت بنائی ہے. اب وہ نابینا ہے، مانگتا نہیں ہے، بیٹھا ہوا مسجد کے دروازے پر. اب یہ دل کو منا لے میں مانگتا تو خالی مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوں. اور ایک اور فعل لوگوں کا کہ جو مسجد کے دروازے پر یوں بیٹھا ہو نا، لوگ اس کو دیتے ہیں. تو یہ بھی سوال ہی کی ایک صورت ہے. یا کچھ نہیں تو چادر بچھائیں گے اور تلاوت شروع کر دیں گے. ارے یار تلاوت پہلی صف میں ہو رہی ہے، وہاں کرنا. یا دروازے میں کیا ضرورت ہے تلاوت کرنے کی؟ تلاوت نہیں کر رہا، یہ سوال کر رہا ہے مجھے دو. بعد نعت پڑھتے ہیں، وہ اس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دروازوں پہ بیٹھ کے کہ وہ لوگ دیں، سمجھے. تو یہ ساری سوال کی، یہ کچھ نہیں بولتا، یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ ہے کہ دو. تو اس لیے کوئی شیطان وسوسہ ڈالے کہ میں مانگتا تھوڑی ہوں، یہ سب مانگنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.